عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا اور ساتھ رہے، یہ جرم کیا۔ یہ آج عدالت کی طرف سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سائفر کے حوالے سے جو عمران خان کو ایک اسٹے آرڈر ملا تھا وہ بھی خارج کر دیا گیا ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو سائفر کی تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، جس پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا اور ساتھ رہے، یہ جرم کیا۔ یہ آج عدالت کی طرف سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس معاملے پر کیس کو ری اوپن کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس پر ٹرائل ہوگا اور آگے کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کے حوالے سے جو عمران خان کو ایک اسٹے آرڈر ملا تھا وہ بھی خارج کر دیا گیا ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو سائفر کی تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں بھی خان صاحب پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور تیسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، جس پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور کل اٹارنی جنرل صاحب اس پہ جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ آج سپریم کورٹ میں اس سارے معاملے پہ کیا ہوا، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ چونکہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی نئی جماعت قائم کر لی ہے اور اس وقت انہوں نے تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان پر جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کی ہوئی، اور ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن مل رہا تھا، کتنی بار الیکشن مل رہا تھا اور کیوں نہیں لیا گیا۔ یہ ایکسکلوزیو سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور بالکل آخر میں کروں گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے۔ آج سپریم کورٹ میں 6 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کیا ہے۔ ایک تو چونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، تحریری طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ سانیہ 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ جو ہے بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ تاہم آج عدالت نے یعنی کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم جو بینچ تھا اس نے یہ جو وفاقی حکومت کی استدعا تھی فل کورٹ بنانے کی، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تمام جو درخواست گزار ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب جو ہیں انہوں نے آج دلائل دیے، اپنے جو دلائل ہیں وہ بھی مکمل کر لیے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر جو درخواست گزار ہیں ان کے وکلاء کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سویلین کا جو ہے یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے جو بنیادی جو انسانی حقوق اور اس کے ساتھ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، فیئر ٹرائل کا جو بنیادی اصول ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا ان کا جو ٹرائل ہے وہ خصوصی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ٹرائل جو ہے وہ جو سول عدالت ہے یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت یا کسی اور ماتحت عدالت جو ہے اس میں ہو، اور پھر اس کے بعد اگر ضروری سمجھا جائے تو فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خصوصی عدالت جو لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اسی طرح اپنے دلائل کے موقع پر عابد زبیری صاحب نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں یہ 21ویں جو ترمیم ہے اس میں یہ مخصوص حالات میں ایک مخصوص مدت کے لیے تھیں، اگر اب یہ فوجی عدالتیں قائم ہونا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تاہم دلائل سننے کے بعد عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو روسٹرم پہ بلایا تو انہوں نے کہا جی جو میں نے درخواست دی ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بنیادی طور پہ تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ججز جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ججز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو لہٰذا فل کورٹ جو ہے ابھی تو تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا جی آپ نے تمام سوالات کے جواب دینے ہیں اور جس کی آپ تیاری کریں، جس کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب کل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں اور ان میں کیا موقف لے کے آتے ہیں، چونکہ ان کا یہ فوکس ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے میں اس کو فل کورٹ میں لے جایا جائے، جس پر چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو نہیں لے جا رہے۔ اسی طرح جو دیگر 3 ججز بینچ سے الگ ہوئے ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ بھی اپنا ایک نوٹ جاری کر چکے ہیں جس میں انہوں نے دیگر جو 3 ججز الگ ہوئے ہیں ان کے موقف کی تائید کی ہے۔ تو کیا کل وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے یا کہ یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بات کرتے ہیں جی عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح تھا، یہ عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، اور اس میں چونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا تھا وہ عدت کے دوران ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کیا گیا عدت مکمل ہونے کے بعد۔ تو یہ کیس تھا، پہلے اس کو جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے، اور جو تحریری فیصلہ جاری کیا اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ عدت کے دوران نکاح کرنا اور ساتھ رہنا، چونکہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان پہلے نکاح کے بعد بنی گالہ میں ساتھ رہتے رہے ہیں میاں بیوی کی طرح، تو ان کا یہ ساتھ رہنا ایک جرم ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدت کا جو معاملہ ہے یہ حدود اللہ کی حد میں آتا ہے، تو کیا ایک تو ہمارا جو فوجداری ایکٹ ہے، جو سول لا ہے، وہ اس پہ نافذ ہوتا ہے، تو دوسری طرف اگر یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں یا اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتا ہے تو پھر اس پہ اگر اس پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سوچیں کہ کس طرح کا سنگین قسم کا یہ جرم ہے جس پہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو کون سی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، بہت سنگین قسم کی اس پہ جو ہے ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سیفر کا معاملہ ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میری حکومت کے خلاف جو ہے یہ امریکہ نے سازش کی ہے اور یہ سیفر ہے میرے پاس جس پر اس حکومت نے تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اور ایف آئی اے کو یہ معاملہ ریفر کیا تھا۔ ایف آئی اے نے جب نوٹس کیا عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب نے وہ سیفر کے ثبوت لے جانے کی بجائے معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں پہ اسٹے آرڈر لے لیا۔ اب ہائی کورٹ کی طرف سے وہ اسٹے آرڈر خارج کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ اب آپ اس معاملے پہ تحقیقات کر سکتے ہیں۔ تو ایف آئی اے جناب عمران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کرنے جا رہا ہے، ان کو طلب کیا جائے گا اور اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ حقیقت تھی یا افسانہ تھا، چونکہ یہاں پر بھی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ لاگو ہونے کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ آن اوتھ ہیں کہ وہ پاکستان کے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں، جو راز ہیں، وہ کہیں بھی عیاں نہیں کریں گے، وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں وہ تاحیات آن اوتھ ہوں گے اس معاملے پہ۔ انہوں نے سیفر کے معاملے پہ پاکستان کے خلاف بھی سازش کی اور پاکستان کے ایک بڑے ملک کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی سازش بھی کی، کوشش بھی کی، اس کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے تھے، دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ بھی سکتا تھا اور اس کا خمیازہ جو پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتا تھا، تو لہٰذا یہ بہت اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہاں بھی جواب دینا پڑے گا اور یہاں پر بھی وہ کافی وہ کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے پھنس گئے ہیں۔ اور اب اس کے بعد بات ہم کریں گے پرویز خٹک صاحب کی۔ پرویز خٹک صاحب جنہوں نے نئی جماعت بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، بیسیکلی تحریک انصاف کا ہی یہ پورا ایک ونگ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے، وہ تمام لوگ چند ایک دو رہ گئے ہیں، باقی سارے الگ ہو چکے ہیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا مکمل صفایا ہو چکا ہے اور پوری جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز گروپ میں شامل ہو چکی ہے۔ اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران عمران خان ہیں۔ اب اس کو اب دیکھیں کہ پرویز خٹک اور باقی لوگ، وہ لوگ جو تحریک انصاف کا حصہ تھے 9 مئی اور اس سے پہلے کے واقعات میں مشاورت کا حصہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ سازش کی۔ تو ایک طرح سے یہ اعلامیہ جو ہے عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور وہ جو وعدہ معاف گواہان کی لسٹ ہے اس میں یہ ان میں سے کچھ نام جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ سارے معاملات خراب کیے ہیں، ملک میں جو ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، چونکہ جب ہمیں الیکشن مل رہا تھا تو انہوں نے الیکشن کیوں قبول نہیں کیا؟ جب یہ راز سب کے سامنے آئے گا تو بہت سارے جو ہیں وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اب میں نے چونکہ یہ جو ان سائڈ سٹوری تھی، اندر کی بات، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کب تحریک انصاف کو آفر ہوا اور عمران خان نے وہ آفر قبول کیوں نہیں کیا۔ ایک تو تحریک انصاف کی جب آخری دن تھے حکومت کے، فروری 2022 میں جو ہے اس وقت بھی ان کو آفر کیا گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ نئے الیکشن میں چلے جائیں، آپ کو الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، آپ حکومت کا خاتمہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 19 مئی کو جو ہے جب یہ حکومت موجود تھی اس وقت بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور ملک میں نئے انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے 25 مئی کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ انتخابات اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اس کے باوجود جو ہے 25 مئی کی کال دی تھی، جس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ اگر آپ کا ایک سیاسی مخالف جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہا ہے اور آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہمارے اس لانگ مارچ کے ڈر کی وجہ سے یہ اعلان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے لانگ مارچ کرن دو، اور وہ لانگ مارچ جس کے بعد وہ لال ہے بھی لال ہے بڑا وائرل ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جناب اپریل 2000 یہ ابھی جو الیکشن کے حوالے سے ان کی ملاقاتیں چلتی رہی ہیں اتحادی حکومت کی اور تحریک انصاف کے لوگوں کی، اس میں بھی ان کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ اپنا اپریل میں الیکشن کروا دیے جائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جولائی میں الیکشن جو ہے وہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ نہ وہ اگست یا نہ اکتوبر، تو جولائی میں الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی تحریک انصاف کے لوگ جو کمیٹی میں بیٹھے تھے وہ ایگری کر کے آئے، لیکن عمران خان نے ڈس ایگری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس پہ نہیں آئیں گے، تو اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پائے تھے، یعنی کہ ان کو الیکشن نہیں ملے۔ اب اندر کی بات ایک اور یہ ہے کہ الیکشن قبول کیوں نہیں کیے گئے؟ الیکشن اس لیے قبول نہیں کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا پلان کر کے بیٹھے تھے کہ وہ پاکستان میں انقلاب لے کے آئیں گے، جو کچھ 9 مئی کو کیا گیا ہے کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلے کریں گے اور پھر اس کے بعد
ان کی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف، وہ بندہ جو ریٹائر ہو چکا ہے وہ واپس آئے گا اور بطور آرمی چیف پاکستان میں جو ہے وہ فوج کو کمان بھی کرے گا، اور عمران خان صاحب قائد انقلاب کی حیثیت میں پاکستان میں جو ہے وہ رول کریں گے۔ یہ ان کا پلان تھا، لیکن خیر وہ پلان جو ان کا ہے وہ کامیاب تو نہیں ہو سکا، الٹا ان کے گلے پڑ گیا، اور اب ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے نیچے سے نکل چکی ہے، بلکہ ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ سب کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔